سلی نہیں ہوتا. جو مرضی تم نے پوچھنا ہے پوچھو. اور واقعی یہ سمجھو 56-57 سے لے آج تک مجھے کبھی بھی اس چیز کا احساس نہیں ہوا کہ میں نے کوئی سلی اسٹوپڈ یا اس قسم کا کوئی سوال کیا. ہر سوال انسان کے لیے اہمیت رکھتا ہے, بہت امپورٹنٹ ہے. ایک تو یہ بات تھی سوالوں کا, اب تک وہ سلسلہ جاری ہے. دوسری بات, جب میں نے ان کو ذاتی طور پر یہاں دیکھا تو مجھے وہ تصور جو تھا نا ہر وقت وہ جو ملا کا, ایک تو یہ چیز ہے کہ ان کو دیکھتے ہوئے, ان سے باتیں کرتے ہوئے ایک چیز بڑی کلیئر ہو گئی کہ اسلام کے ساتھ ملا کا کوئی دخل نہیں ہے. میرے خیال میری ذاتی طور پر اگر مجھے کوئی چیز مطمئن کر سکی ہے, کیونکہ ایک میں تاریخ کی طالب علم تھی تو وہاں میں یہ بار بار پڑھتی تھی کہ جب بھی کسی قوم کا زوال آیا ہے تو وہ ہمیشہ ایک پریسٹ ریڈن سوسائٹی ہوتی ہے. یہ ان کی خصوصیت ہے کہ جہاں پادری نے, برہمن نے, ملا نے اپنا تسلط جمایا اور وہاں زوال. تو چونکہ ہمیں یہ کچھ فیلنگ تھی کہ بھئی اسلام اور ملا ایک ہی چیز ہے. میرے خیال سب سے بڑی کنٹریبیوشن جو میری زندگی میں پریس صاحب نے کی وہ یہی ہے کہ اسلام کا ملا سے کوئی دخل نہیں, بلکہ یہ دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں. تو ایک تو یہ چیز ہے, اور اسی لحاظ سے پھر ان کی جو پرسنالٹی ہے, جو میرے لیے میں بہت سینسٹیو ہوں اس معاملے میں, کہ وہ جو ایک گھٹن ہوتی ہے ایک شخصیت کے اندر. ہمارا معاشرہ بہت گھٹن میں ہے, جبکہ ہر چیز حرام, یعنی حلال تو کوئی چیز نظر ہی نہیں آتی, ہر چیز حرام, یہ بھی بین وہ بھی بین. مجھے اس قدر اس بات سے تکلیف ہوتی تھی. تو ایک چیز میں نے جو ان میں نوٹس کی کہ ان میں وہ گھٹن نہیں تھی, وہ جو کلوزڈ مائنڈ, کلوز پرسنالٹی. شاید اگر ایسے ہوتے تو شاید میں ایک دن کے بعد پھر واپس نہ آتی. تو یہ جو تھی نا یہ کشادہ چیز, یہ کھلا انانہیبٹڈ اور ایور اسمائلنگ, یعنی یہ اس کا اثر جو تھا یعنی بہت امپورٹنٹ تھا, جوائفل جس کو کہتے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ میں نے یہ چیز نوٹس کی, ایک دفعہ کہنے لگے کہ یعنی میں نے ان کی ڈیسک کے اوپر ایک چھوٹی سی فوٹو دیکھی, بچی ایک اسمائل کر رہی ہے, ویری بیوٹیفل اسمائل. تو میں نے کہا یہ کون ہے؟ خیر انہوں نے بتایا میرے بھائی کی بیٹی, میری اپنی بیٹی ہے. تو کہنے لگا ان کی جو اسمائل ہے نا بچے کی, میں کتنا بھی تھکا ہوا ہوں فزیکلی, ذہنی طور پر تو وہ کبھی بھی نہیں تھکتے, لیکن فزیکلی اگر اس قسم کی تھکان ہو جائے تو یہ جو مسکراہٹ ہے بچے کی مجھے کئی گھنٹوں کے لیے ریفریش کر دیتی ہے. مجھے یہ چیز اتنی پسند آئی کہ میں کبھی نہیں بھولی کہ بچے کی مسکراہٹ, اور واقعی وہ بالکل صحیح کہتے ہیں. اور دوسری بات تھی میوزک کی. جب میں نے ان کو دیکھا کہ ان کا یعنی صرف شوق ہی نہیں, وہ میوزک کے کونسیئر ہیں. اور یہ دوسری بات تھی جس سے مجھ پر بہت اثر ہوا. یعنی یہ میں بہت ہی اپریشیٹ کرتی ہوں, کیونکہ جس ماحول کو ہم رہتے ہیں, جو ہمارا ہیریٹیج ہے وہ اتنا کنفیوزنگ ہے کہ میوزک بھی بین, ہر چیز, مسکراہٹ بھی بین ہے. یہاں جب میں نے اس کو اس افراد سے دیکھا تو یہ وہ چیز تھی جو مجھے ہر وقت گرویدہ کرتی رہتی تھی. پھر اس کے علاوہ یعنی یہ تو میرے اپنا یعنی سوال جواب کا سوال تھا پرسنالٹی کا, لیکن چونکہ میرا مضمون ہے تاریخ اور سیاست, تو ظاہر ہے کہ جو کچھ پاکستان میں ہوتا تھا یا پاکستان کے باہر, میں ہو سکتا ہے کہ عام اور دوسرے لوگوں کے مقابلے میں زیادہ سینسٹیو تھی. پھر میرا یہ مضمون چونکہ پڑھانا ہوتا تھا, اس کا بھی بڑا اثر ہوتا ہے. تو یعنی پچھلے 35 سالوں میں کیا کچھ پاکستان کے اوپر نہیں بیتی, جو ہم لوگوں نے سیٹ بیکس یعنی ہم نے ایکسپیرینس کیے ہیں, جو کچھ ہوا ہے اس میں ایک تو سن 65 کی جنگ ہے, اس سے پہلے ایک وہ الیکشن جو ہوا تھا پریزیڈنٹ ایوب کا, جس کے خلاف یہ پورا ملاازم جو ہے یعنی آگے بڑھنے کی کوشش میں تھا کافی. پھر یہ 71 کی جنگ, یعنی یہ تو ایک بڑے بڑے حادثے ہیں نا, لیکن اس کے علاوہ اور بھی چھوٹی چھوٹی باتیں ہو سکتی ہیں. تو یہ ہمارا اکثر یعنی یہ موضوع رہا ہے یہ بحث اس پر. اس عرصے میں جو میں چیز ایمفسائز کرنا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ میں نے ان کو کبھی بھی مایوس نہیں دیکھا, کبھی مایوس نہیں, کبھی نا امید نہیں ہوئے, کبھی جس کو کہتے ہیں نا پیسمزم, فرسٹریشن, میں نے کبھی نہیں, ایک جس کو کہتے ہیں نا ایک لمحے کے لیے بھی میں نے نہیں دیکھا. یہ بہت بڑی بات ہے, کیونکہ چاروں طرف میں جہاں بھی جاتی تھی لوگ بس پیسمسٹک, ہوپ لیس, بس گیا معاملہ ختم, اب کچھ نہیں ہو سکتا. لیکن ان کے یہاں کبھی یعنی جس کو کہتے ہیں نا ایک خیال بھی نہیں آ سکتا, ہو ہی نہیں سکتا کہ نا امیدی یا مایوسی بھی کوئی چیز ہوتی ہے. اور تھکان کا تو سوال ہی نہیں. وہ جو ذہنی ان کا جو ہے وگر جو ہے, چاہے وہ
عام کانورزیشن میں ہو، تقریر میں ہو، یا یہ ہر مہینے جو طلوع-ے-اسلام میں جو ان کے مضامین اور وہ جو ایڈیٹوریلز آتے ہیں، کہیں بھی آپ آج تک ان میں کوئی تھکان نہیں دیکھیں گے. یہ جو ہے نا ویگر، انرجی، ڈائنامزم، یعنی شروع سے لے کے آخر تک، چاہے ان کی عمر جب شروع کیا ہوگا 25-30 سال یا اب تک، یعنی وہ جو سٹائل ہے اس میں وہی تقویت ہے، ڈائنامزم ہے، کنسسٹنسی ہے. یعنی اس میں آج تک میں نے ایک جملہ نہیں دیکھا ایسا جس میں کوئی کانٹرڈکشن ہو. اور اس طرح یعنی بات چیت میں یہ اتنی ضروری چیز ہے، کیونکہ یہ تو قرآن کا یہ خاص دعویٰ ہے نا کہ اگر یہ انسان کی کتاب ہوتی تو اس میں تضاد ہوتا. تو ظاہر ہے اب جب اس چیز کو جب کوئی اپنائے گا، اس کی زندگی میں بھی اس قسم کا کانفلکٹ اور تضاد تو ہو ہی نہیں سکتا. اور یہ سب سے بڑا ثبوت تھا میرے لیے کہ یہ کتاب جو ہے یہ واقعی انسان کی نہیں لکھی ہوئی. اور پھر ایک بات اور میرا خیال جو بہت اہم ہے وہ یہ ہے کہ پریس صاحب کا ایک انداز ہے، بہت سٹل ہے، یعنی پتہ نہیں لگنے دیں گے آپ کو. وہ یہ ہے کہ وہ آپ کو ہمیشہ سیلف ریلائنٹ بنانا چاہتے ہیں. یعنی یہ جو ایک شخصیت ہوتی ہے نا کہ اس پر جھکو، اس پر یہ لین کرنا جو ہوتا ہے، انسیکیورٹی جو ہوتی ہے، یہ بہت ہی خوفناک چیز ہے انسان کے اندر. اس کے سارے پرابلمز اسی انسیکیورٹی سے آتے ہیں. تو ان کی جو ہے نا سب سے پتہ نہیں لگنے دیتے، ایک جملے سے، ایک لفظ سے، بعض دفعہ صرف ایک ایکسپریشن سے چہرے کے، وہ آپ کو انڈیپینڈنٹ اور سیلف ریلائنٹ بنائیں گے. ظاہر ہے وہ ایک پروسیس ہوتا ہے آہستہ آہستہ. اور یہ میں سوچتی ہوں کہ بہت بڑی ان کی خدمت ہے. جو بھی لوگ ان کے ساتھ آئے ہیں، انہوں نے ان کو لین نہیں کرنے دیا اپنے اوپر، کسی چیز کے اوپر لین نہیں کرنا. یہ تو یعنی وہ تو مومن پھر بن ہی نہیں سکتا نا، نہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جو کہ کسی کے اوپر جھکے. ہم ہر وقت جھکتے ہیں، یعنی اگر کبھی پیروں کے اوپر جھک رہے ہیں، ٹونس کے اوپر جھک رہے ہیں، ملا کے اوپر جھک رہے ہیں. ان کا یہ ہے کہ سیلف ریلائنس. اور یہ میرے خیال سب سے بڑی چیز جو میں نے حاصل کی ہے، جو جس پر یعنی واقعی میں کہتی ہوں کہ میں زندگی گزار رہی ہوں، وہ یہی ہے کہ سیلف ریلائنس. اور اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ میری زندگی میں یہ تھا کہ چھوٹے چھوٹے حادثات تو ہوتے ہی رہتے ہیں، لیکن ایک سب سے بڑا حادثہ جو میری زندگی میں ہوا، وہ میں اتنی سیلف ریلائنٹ ہو چکی تھی کہ اس کے بعد یعنی جس طرح میں نے اپنے آپ کو اس میں سے نکالا ہے، وہ صرف انہی کی ڈسپلن اور ایجوکیشن سے ہو سکتا تھا. یعنی یہ حادثہ جس میں کہ یعنی کہ 1979 کا واقعہ تھا، جب وہاں وہ جو طائف میں جو پلین کریش ہوا تھا، اس میں میرے بھائی تھے. لیکن میں ایک دم اس میں سے یوں نکلی ہوں جو کہ، اور میں نے اپنی زندگی کو دوبارہ جو آگے چلایا سب اپنے طور پر، میں کسی کے اوپر جھکی نہیں. اور یہ تھی سب سے بڑی کامیابی جس کے پیچھے اتنے سال تھے، یعنی سن 56-57 سے لے کے آج تک. اب یہ ہے کہ میں دیکھتی ہوں کہ ایک استاد کی حیثیت سے کنیر کالج میں اب آج کل اتنا دورہ ہے جی اسلامائزیشن. تو وہاں اب یہ ہے کہ اسلامیات کی ٹیچرز بھی آ گئی ہیں جو وہاں پہلے نہیں ہوتی تھیں. لیکن میں یہ دیکھتی ہوں کہ جب بھی کوئی مسئلہ پیدا ہوتا ہے، چاہے وہ ان عورتوں کا ہو جو آج کل اٹھا ہوا ہے یا کوئی اور پرابلم زندگی کا، وہ میرے پاس آتی ہیں، ان کے پاس نہیں جاتی. یعنی اسلامیات کی جو ٹیچر ہے ان کے پاس نہیں جاتی، اور آپ میرے پاس آئیں گے اور کہتے ہیں کہ جی آپ ہمیں بتائیں اس کا مطلب کیا ہے. اور یہ سلسلہ ہر وقت جاری رہتا ہے. یعنی کوئی نہ کوئی مجھے ڈسکشن گروپ ایک ہفتے میں لینا پڑتا ہے جو اس چیز کے لیے وہ پوچھتی ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے. اور میں یہ سوچتی ہوں کہ آئندہ کے لیے اس لٹریچر کا یعنی اور کوئی رائول نہیں ہو سکتا. یعنی یہ جو بھی اسلامائزیشن ہوئی ہے، ظاہر ہے اس کا نتیجہ ایک رد عمل تو ہوگا، اور جب وہ ہوگا یعنی یا تو پھر یہی ہوتا ہے کہ انسان چھوڑ کے توڑ کے بھاگ جاتا ہے، یا پھر یہ ہوگا کہ وہ خود سوچنا چاہتے ہیں. اور میں یہ دیکھتی ہوں کہ سوائے اس لٹریچر کے، اور یہ ہوا ہے، میرے پاس لوگ آئے ہیں یعنی میری پرانی اسٹوڈنٹس یا اور بھی کوئی کہ جو کچھ حالات ہیں، اب ہمیں پتہ ہے کہ آپ ہمیں پرویز صاحب کے پاس ہی لے کے جائیں. انہی کا لٹریچر ہے جو ہمیں اب آگے چلائے گا. اس لیے بہت سے سیلز بنائے ہیں لوگوں نے، خاص کر عورتوں کا تو مجھے پتہ ہے کہ وہ اب اپنے طور پر پرویز صاحب کی کتابوں کو لے کے وہ خود ریسرچ کر رہی ہیں. کہتی اب ہم ملا کے ہاتھ میں کچھ نہیں چھوڑیں گے، اب ہم نے خود پڑھنا ہے، خود سوچنا ہے. اور ظاہر ہے ان کی جو یہ ہوپ ہے
یا ان کی یہ جو کانفیڈنس ہے وہ صرف اسی لٹریچر کے اوپر ہے. اور یہ میرا ذاتی وہ ہے، لوگ جو میرے ساتھ بات کرتے ہیں اور ہماری ڈسکشنز ہوتی ہیں. شکریہ. وجہ تعارف تو میرے معاملے میں بھی